اب دوسری چیز جو میں اپنی تحریک کی طرف سے کہہ رہی ہوں کہ علامہ اقبال نے جتنی بھی اپنا آزادی کا پیغام دیا، جس نے مسلمانوں میں آزادی کی طرف جوش و بلا پیدا کیا، سارا اردو میں تھا، بے شک فارسی میں بھی تھا، لیکن جو زیادہ تر ان کا جو کلام تھا، اور فارسی کا میں سے کہوں گی کہ ایرانی نے مجھے خود بتایا ہے کہ علامہ اقبال کی ہم شاعری پڑھ کے ہم نے انقلاب پہ ایران جو وہاں پر آیا وہ علامہ اقبال کی شاعری سے، مجھے یہ بات ایرانی نے خود بتائی ہے، یعنی وہاں پر وہ قومی شاعر کا درجہ حاصل ہے۔ اور ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ جب تحریک پاکستان تھے تو اس وقت جو جلسے جلوس تھے وہ علامہ اقبال کے شعروں سے گونجا کرتے تھے، سب جتنے بھی حاضرین ناظرین مقررین تھے وہ علامہ اقبال کے جو شعر ہیں وہ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو علامہ اقبال جو ہے ان کے، حالانکہ علامہ اقبال کے رفیق کار انگریز، علامہ اقبال کے استاد انگریز، لیکن علامہ اقبال نے اپنا پیغام اپنی قوم کو اپنی زبان میں دیا۔ اب اگر کیا علامہ اقبال اس زمانے میں اگر یہ انگریزی میں پیغام دیتے تو کیا وہ قوم میں طرح پیدا کر سکتے تھے؟ وہ بیداری ہو سکتی تھی؟ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ جو انہیں جتنا بھی عوامی پیغام ہے وہ ان کا اردو ہی میں اس میں ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس اس بات کہ پاکستان کے کچھ ادارے جو انگریزی سرپرستی میں چل رہے، انہوں نے علامہ اقبال پاکستان کے قومی شاعر کی دعوتی کارڈ سارے انگریزی میں شائع کی، یعنی پوری دنیا، میں نے یقین کہ ترکوں کو، فرانسیسیوں کو، جرمنوں کو، برطانیہ امریکن کو علامہ اقبال کے شعر پڑھتے ہوئے سنا، جھومتے ہوئے دیکھا ہے علامہ اقبال کو۔ تو جو آپ جس کے پاکستان قومی شاعر کہہ رہے ہیں، آپ اس کے کارڈ اس پہ نہیں چھاپ سکتے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ایک اور ادارہ جو پاکستان میں سب سے بڑا زبانوں کے فروغ کا ادارہ ہے، انہوں نے سارے جو ان کے ہوئے تھے انہوں نے انگریزی میں اس کو کیا۔ تو اس سے زیادہ غلامی کے، علامہ اقبال کے آپ دور غلامی کی بات کریں اور آپ غلامی کی زبان میں، جب آپ کے مقررین سارے پاکستانی، ناظرین پاکستانی، سامعین پاکستانی، قومی شاعر پاکستان کا، تو کم از کم آپ کو یہ اردو میں کرنی چاہیے۔ اور یہ اسی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم انگریزی کے خلاف نہیں ہیں، انگریزی ضرور پڑھے، وہ ضرور جسے ضرورت ہے، لیکن اس کو مسلط نہ کیا جائے۔ علامہ اقبال تو وہ شاعر ہیں جنہوں نے بچوں کے لیے انگریزی کی نظمیں، بچے کی دعا، جگنو، وہ انگریزی سے اردو میں ترجمہ کی تھی اپنے شاہینوں کے لیے کہ میرے بچے سمجھ سکیں۔ تو یہ دور غلامی کی بات ہے۔